أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها وقال الله تبارك وتعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العلي العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت لأتم مكارم الأخلاق محترم بزرگوں عزیز ساتھیوں، مختصر وقت میں کچھ ایسی باتیں سن لی جائیں جو کارآمد ہوں۔ جشن عید میلاد النبی کا پروگرام چلتا آج تک چلا آیا، لیکن شاید بھی شاذ و نادر کچھ لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے تحقیق کی ہوگی کہ اس کی ابتدا کس کے ذریعے ہوئی، کون ہے اس جشن عید میلاد النبی کا بانی جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے اس چیز کو منسوخ کر کے یہ عوام الناس کو چیز عطا کر دی۔ تو میں مختصر طور پہ بیان کرنا مقصد نہیں ہے، لیکن بلایا گیا اور ذمہ داری بھی بنتی تھی کہ اپنا وطن ہے، اپنا گھر ہے، اور وہاں چل کے کچھ بنیادی باتیں بتائی جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت و سعادت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے اس دنیا سے اٹھا لے جانے کے بعد تقریباً 570 یا 571 عیسوی 20 اپریل 570 یا 571 مورخین میں تھوڑا سا اختلاف ہے۔ عیسوی اتنے سال کے بعد 9 ربیع الاول یا 12 ربیع الاول یا 17 ربیع الاول یا 13 ان مختلف تاریخ میں اس طریقے سے اگر زیرو لگایا جائے تو اس کی ویلو بڑھ جاتی ہے۔ اگر اس طریقے سے اس زیرو کو نہ لگایا جائے تو زیرو پہ زیرو ہی رہتا ہے، اس گنتی کی ویلو نہیں بڑھتی۔ ایسے بچوں کو اگر طریقے سے محفل کے اندر رکھا جائے تو محفل کا کارآمد بہتر، بچوں کو بھی فائدہ ہوگا اور مزید سننے والوں کو بھی فائدہ ہوگا۔ تو بات یہ بتا رہے تھے کہ 550 سال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد یعنی ولادت کے بعد 400 سال تک، 1-2 سال نہیں، 400 سال تک کوئی تاریخ کی کتاب یا کوئی سیرت کی کتاب نہیں ملتی ہے جہاں پہ تذکرہ ملتا ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 63 سال تک حیات ہے، ولادت سے لے کر کے 63 سال تک، نبوت ملنے کے بعد 23 سال تک، پوری تاریخ منگا لیجیے، کہیں یہ بات نہیں ملے گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ولادت پہ جشن منایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وصال کر جانے کے بعد تقریباً 1.25 لاکھ صحابہ کی ایک بڑی جماعت کو چھوڑا۔ 1.25 لاکھ صحابہ، وہ صحابہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شانہ بشانہ بیٹھ کر کے درس حدیث اور درس قرآن پڑھا کرتے تھے، سکھا کرتے تھے، جن کی ہر سانس میں، ہر لب و لہجے میں، ہر طور طریقے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو ملتی ہے۔ صحابہ کی زندگی کو اٹھا کے دیکھ لیجئے، کہیں یہ واقعہ نہیں ملتا ہے کہ جشن عید میلاد النبی بھی منائی گئی۔ سن 480 ہجری گزر گئی، ایک فاطمی دور تھا، یعنی شیعوں کا دور تھا۔ مصر میں راجدھانی قاہرہ میں ایک المعز لدین اللہ الفاطمی نام کا ایک شخص پڑا جو مصر کا گورنر تھا، بادشاہ تھا۔ اس نے اس چیز کو
ایجاد کیا تھا، لیکن اس نے جو ایجاد کیا تھا اس نے اپنے پیچھے ایک چیز واقعہ کو دیکھ کے ایجاد کیا تھا۔ وہ واقعہ کیا تھا؟ مختصر طور پہ اس میں بھی روشنی ڈالتے چلتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام 25 دسمبر کو اس دنیا سے آسمان دنیا پہ اٹھائے گئے، اور عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے اس دنیا سے اٹھائے جانے کے 300 سال بعد عیسائی مذہب کے ماننے والے بڑے بڑے علماء مورخین انہوں نے اس بات کو شروع کیا کہ ہم اپنے نبی کی تعلیم کو اپنے نوجوان طبقہ کے سامنے پیش کریں گے۔ تو انہوں نے 25 دسمبر کو کرسمس ڈے کا اوپننگ کی، 25 دسمبر کو، یعنی عیسیٰ علیہ السلام جس دن اس دنیا سے اٹھائے گئے اس دن کی پکڑ کر کے عیسائیوں نے کرسمس ڈے جسے آج ہم مناتے ہیں، جو ہمارے سامنے بھی عیسائی مذہب میں منایا جاتا ہے، اس کے عیسیٰ علیہ السلام کے 300 سال کے بعد اوپننگ ہوئی، شروعات ہوئی۔ تو اس وقت کے جو بڑے بڑے عیسائی مذہب کے جو عالم تھے، علماء تھے، یا تو آپ کہہ لیں یا فادرز کہیں، کچھ بھی کہیں ہم انہوں نے اس بنیاد کے اوپر یہ شروعات کی تھی کہ ہم اپنے نوجوان نسل کے سامنے عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیم کو، ان کے اخلاق، عادات، اطوار کو، ان کی تہذیب، ان کا سلیقہ ہم پیش کریں گے۔ ہم نوجوانوں کو ہم یہ بتلائیں گے کہ ہمارے نبی نے ہمیں کیا طریقہ عطا کیا۔ تو اس بنیاد کے اوپر انہوں نے شروعات کی تھی۔ پھر کچھ وقفہ گزرا، اس کے بعد ایک نوجوانوں کی ٹیم تیار ہوئی۔ انہوں نے چاہا کہ جو اب تک صرف اور صرف بیان تک بات رہتی ہے، اس میں کچھ ملمہ سازی کی جائے، کچھ تھوڑا سا رنگا رنگی کیا جائے، تاکہ جو نوجوان نہیں جڑ رہے ہیں وہ بھی جڑنے لگے۔ تو بیان کے ساتھ نعت، ہم، نظم، گیت، غزل، گانے وغیرہ وغیرہ، ڈھول تماشے کے ساتھ شروع کیا۔ پھر کچھ وقفہ گزرا، پھر ایک نوجوانوں کی ٹیم شروع ہوئی کہ ابھی بھی کچھ کمی باقی ہے، اس کے اندر مزید کچھ اور دل نشینی، دلچسپی والی چیزیں لائی جائیں جس سے نوجوان اور مزید جڑے۔ تو پھر انہوں نے لڑکیوں کا ناچنا گانا بھی شروع کر دیا۔ پھر اور وقفہ گزرا، پھر اس میں یہ ہوا کہ اس کے اندر کچھ اور چیز اضافہ کیا جائے جس سے کہ جو دوسرے مذاہب سے تعلق رکھنے والے افراد ہیں وہ بھی شامل ہوں۔ پھر اس کے ساتھ شراب کا دور شروع ہوا۔ پھر اور وقفہ گزرا، یہ ہوا کہ ابھی مسلم قوم کے بچے جو اب تک نہیں شامل ہو رہے ہیں ان کو کیسے شامل کیا جائے۔ کرسچن کے اسکولوں میں جو نرسری LKG یا اس سے بھی نیچے جو کلاسز شروع ہوتے ہیں، ان بچوں کے سامنے عیسیٰ مسیح کی تصویر، مریم کی تصویر اور ایسے ہی دوسرے طریقے اختیار کیے جاتے ہیں، بغیر ڈرامہ ہوتا ہے، بچوں کو انعام سے نوازا جاتا ہے، ان کو بتلایا جاتا ہے کہ کرسمس کیا ہے، عیسائیت کیا ہے، عیسائی تعلیم و مذہب کیا ہے۔ ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ عیسائیوں نے اپنی عورتوں کو بھی آزاد کر دیا کہ 25 دسمبر کی اس تاریخ کو شراب، اتنی عام سالوں میں پورے سال میں جتنی شراب نہیں پی جاتی اتنی اس دن شراب پی جاتی، جتنے پورے سال میں عریانیت نہیں ہوتی، گندگی نہیں ہوتی، اخلاق بگاڑ کام نہیں ہوتے، اتنا اس دن کام ہوتے ہیں۔ اسی کو دیکھتے ہوئے المعز لدین اللہ الفاطمی نے سن 400 ہجری میں مصر کی راجدھانی قاہرہ کے اندر اس نے بھی ایک اوپننگ کی، عید میلاد النبی۔ اس نے بھی یہ کہا کہ عیسائیوں نے اپنے نبی کی یاد میں 25 تاریخ مناتے ہیں، تو ہم بھی اپنے نبی کی یاد میں 12 ربیع الاول منائیں۔